کیا آپ جانتے ہیں کہ کن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں۔ ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعا قبول ہو جائے گی، اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی میرے جیسی دعا مانگی تھی، اس کی تو دعا قبول ہو گئی تو میری کیوں نہیں ہوئی۔ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں بس فل اسٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے تو کیا، اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں نا تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کے طنز کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ آپ نے ان کی آوازیں خود پر اتنا حاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آواز ان آوازوں میں دب جائے۔ ان لوگوں کے تانوں پر اتنے کان نہیں دھرنے آپ نے کہ آپ اللہ کی آواز سن نہ پائیں۔ اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلے پست ہو جائیں۔ آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکیں اور نہ کسی وسوسوں سے بہکا سکیں۔ آپ نے بھاری بھرکم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کے یقین میں ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ ایسے لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائیں۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو تو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا۔ کیسے اللہ ایک لمبے گپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اسے ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اس کرن کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھ سے کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نشانیوں سے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی دعا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نشانی آئے یا نہ آئے تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں، لیکن جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو اس کی بات دوسری ہے۔ وہ ان نشانیوں میں اور سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جس کا دل وسوسوں سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوگا وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کبھی بھی یہ نہیں کہے گا یا سوچے گا کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے۔ اب یہاں دنیا کے اتنے لوگوں میں سے آپ نے صرف یہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا، یوں ہی بلا وجہ تو نہیں نا اللہ آپ کی نظروں کے سامنے یہ لے آیا ہے۔ آپ کا ضمیر آپ سے جو کہتا ہے اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آوازیں آپ کی خود کی تخلیق کردہ ہوتی ہے
जो आपने अपनी पसंद के मुताबिक असली आवाज़ को तोड़ मरोड़ कर बनाई होती है ताकि आपका मतलब निकल सके। तो बस यकीन रखें अपनी गट फीलिंग पर और अल्लाह पर, और याद रखें कि ईमान रखने से दुश्वारियाँ कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं, क्योंकि अब इस दुनिया में अब बहुत कम ईमान वाले हैं। इसलिए आपका सामना ज़्यादातर कमज़ोर लोगों से होगा जो आपको भी मजबूत देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आपने फिसलना नहीं है, ना ही अपनी दुआओं के मामले में वजाहत मांगनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब अल्लाह आपकी पसंद के मुताबिक दे, तो आपको ये भी जहन में रखना है कि वो जवाब आएगा तभी जब अल्लाह चाहेगा। आपको पहले अल्लाह की माननी पड़ेगी, फिर अल्लाह आपकी मानेगा। आप जितना सब्र करेंगे आपकी दुआएं उतनी ही जल्दी कबूल हो जाएंगी। अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त आने तक वक्त तो लगता है ना।